علیکم دوستو، میرا نام شہزاد ہے اور آج میں ایک دلچسپ اور مزیدار کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ کہانی ایک کسان اور اس کے 4 بیٹوں کی ہے۔ کسان اس بات سے بے حد فکر مند تھا کہ اس کے بیٹے محنتی نہیں ہیں اور اس کی عمر بھر کی جمع پونجی پر آرام اور عیاشی کے ساتھ بیٹھ کر وقت گزار رہے ہیں۔ کسان خاصی بڑی زمین کا مالک تھا، بہت بڑے رقبہ اس کی ملکیت تھا۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے 4 بیٹوں کو بلوایا اور انہیں نرمی سے کہا کہ بیٹا، میں تو اپنی زندگی کا حصہ کاٹ کر آخرت کی طرف سفر کرتا ہوں۔ میری تمہیں ایک نصیحت ہے، میں تمہیں ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں جو میں نے آج تک تمہیں نہیں بتائی، اور وہ یہ کہ ہماری جو زمین ہے اس میں ہمارے آباء و اجداد کا خزانہ دفن ہے، تو تم میرے مرنے کے بعد اس خزانے کو کھود کر نکال لینا۔ چونکہ زمین خاصی زیادہ تھی، اس لیے بیٹوں نے کہا کہ ابا، آپ ہمیں کوئی صحیح جگہ بتاؤ زمین میں سے، وہ کون سا حصہ ہے، وہ کون سا قطعہ ہے جہاں پر خزانہ دفن ہے، یا وہ کوئی نشانی بتاؤ، اس کے آس پاس کوئی درخت ہے یا اس کی کوئی اور نشانی، کوئی علامت بتاؤ۔ اتنی بڑی زمین کو ہم کہاں سے کھدائی کریں گے، یہ ہمارے بس میں ممکن نہیں، اس لیے تم ہمیں صحیح بتاؤ کہ وہ شمال کی طرف ہے یا مشرق کی طرف ہے یا کون سے حصہ میں ہے۔ تو باپ نے جواب دیا، بیٹا، میری وفات کا وقت قریب ہے، بڑھاپا مجھ پر سوار ہے، میرا حافظہ کام نہیں کر رہا، مجھے یہ پتہ ہے کہ وہ ہماری ہی زمین میں دفن ہے، ہمارے آباء و اجداد کا خزانہ ہے۔ تم لوگ محنت نہیں کرتے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم میری اولاد ہو اور میرے بعد پریشانی کے دن نہ تمہیں کاٹنے پڑیں، اس لیے تم اس خزانے کو نکال لینا اور اسے استعمال کر لینا۔ یہ کہہ کر باپ تو ملک عدم کی طرف روانہ ہوا، یعنی اس کی وفات ہو گئی۔ اب بچوں نے باپ کی وفات کے بعد یہ سوچا کہ باپ جھوٹ نہیں بولتا تھا، تو یقیناً اس نے خزانہ دیکھا ہوگا یا اس کو خزانے کا اس کے آباء و اجداد نے بتایا ہوگا، تو اس کا کچھ حل نکالنا چاہیے۔ سو 4 بیٹوں نے فیصلہ کیا کہ زمین کا تو کوئی خاص حصہ ہمیں معلوم نہیں ہوا کہ وہ کون سے سائڈ پر ہے، اس لیے ہمیں ساری زمین کی کھدائی کرنی پڑے گی۔ اور انہوں نے ایک سرے سے شروع کیا اور آہستہ آہستہ کچھ ماہ میں انہوں نے وہ ساری زمین کھود کے رکھ دی۔ جب انہوں نے ساری زمین کھود لی اور خاصی گہرائی میں کھود لی تو اس میں سے خزانے کا کوئی چیز نہ ملی، اس میں کوئی ایسا روپیہ، کوئی مال و دولت کی کوئی چیز نہ ملی۔ اس سے بیٹے بڑے فکر مند ہوئے کہ باپ جھوٹ نہیں بولتا تھا کبھی، تو یہ کیسے ہوا کہ اس میں خزانہ نہیں ہے؟ تو وہ کیا انہوں نے کیا کہ وہ باپ کے ایک اور دوست کے پاس، جو انہی کے گاؤں کا رہنے والا تھا، اس کے پاس گئے اور اسے کہا کہ ہمارے باپ نے ہمیں کہا تھا کہ اس میں خزانہ دفن ہے، لیکن اس میں سے خزانہ نہیں ملا، اور ہم نے پوری زمین جو ہے کھود کر ہم نے برا حال کر لیا ہے اور زمین میں سے کہیں سے بھی خزانہ نہیں ملا۔ تو اس بوڑھے نے، جو ان کے باپ کا دوست تھا، وہ اپنے دوست کے مزاج اور اس کی عادات کو بہت بہتر جانتا تھا۔ اس نے ان بچوں کو سمجھاتے ہوئے کہا، یعنی اس مرنے والے کے 4 بیٹوں کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ بیٹا، خزانہ اگر نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، تم نے زمین تو کھود کے نرم کر ہی دی ہے، تو اب ایسا کرو کہ فصل کا وقت قریب آ گیا ہے تو تم اس میں بیج ڈال کے چند ماہ کے لیے رکھوالی کر لو اور اس میں پانی وغیرہ ڈالو اور اس کی دیکھ بھال کرو، تو فصل سے تم خاصی رقم کما سکتے ہو۔ اب بیٹوں نے سوچا کہ زمین تو جو ضروری چیز تھی، جو زیادہ محنت والا کام تھا، وہ تو ہم نے کر لیا ہے، بس انہوں نے اس بوڑھے کی بات کو مان لیا اور انہوں نے اس میں بیج وغیرہ ڈال کر اس کی دیکھ بھال شروع کر دی، اور چند ہی ماہ میں وہ فصل پک کر تیار ہو گئی۔ اب وہ بہت بڑی زمین، بہت بڑے رقبے پر اتنی زیادہ فصل جب تیار ہوئی اور انہوں نے بیچی تو اس سے ان کو بہت بڑی رقم ہاتھ آئی۔ تب ان کو سمجھ آئی کہ ہم محنت نہیں کیا کرتے تھے باپ کی زندگی میں، تو باپ نے ہمیں محنت پر ڈالنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہ اس میں خزانہ دفن ہے، اس زمین میں ہمیں یہ اس راستے پر لگایا ہے۔
تو دوستو اس بات کو بیٹے سمجھ گئے اور وہ باپ کی قبر پر جا کر انہوں نے دعا کی اور انہوں نے کہا کہ ابا ہمیں خزانہ مل گیا ہے، اور وہ خزانہ ہے محنت، اور وہ خزانہ ہے مستقل مزاجی۔ تو بس انہوں نے اس سے دولت بھی کمائی اور ان کو باپ کی نصیحت بھی سمجھ آ گئی۔ صرف افسوس اس بات کا ہے کہ یہی باپ ان کو کہتے کہتے مر گیا، اس کی زندگی میں انہوں نے نہ سیکھا۔ تو چلو دیر آئد درست آئد ہی صحیح، انہوں نے مرنے کے بعد ہی کچھ سیکھ لیا۔ تو دوستو اس کہانی سے یہی سبق ملتا ہے کہ انسان کو محنت کرنی چاہیے اور ایسے ہی آسمان کی طرف نہیں تکنا چاہیے، یہ امید نہیں لگا شیخ چلی کی طرح خواب نہیں دیکھنے چاہیے کہ وہاں سے رقم آ جائے گی یا وہاں سے انتظام ہو جائے گا۔ اپنے ہاتھ سے محنت کرنے کی عادت ڈالیں اور یاد رکھیں کہ محنت ہی میں عظمت ہے۔ اسی لیے فارسی کا ایک مشہور مصرع ہے، کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شیوی، یعنی کسی نہ کسی ہنر میں کمال حاصل کرو تاکہ زمانہ تمہاری عزت کرے۔ کسب کمال کن کہ عزیز جہاں شیوی۔ تو دوستو مجھے امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے چینل کو ضرور وزٹ کریں، اس میں آپ کو اور بھی بہت سارے اچھے اسلامی اور تاریخی واقعات اور بہت ساری اچھی کہانیاں ملیں گی۔ جزاکم اللہ احسن الجزا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔